خطاب بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی آتا ہے۔ تقریباً 88 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب اللہ نے کہا اے ایمان والو، اب ایمان والے الرٹ ہوئے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، حکم کیا دینا چاہتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا چونکہ تم ایمان والے ہو اس لیے میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سادہ لفظوں کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کافہ کا جو لفظ ہے کفایت سے نکلا ہے، اور اسی سے ہم کہتے ہیں کافی۔ کوئی بھی چیز ہمیں دی جائے ہم کہتے ہیں بس کافی ہے، یہ کفایہ سے ہے، اسی سے کافہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، پورے کا پورا مسلمان ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حاضرین محتشم، جب یہ آیت مقدسہ ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پنپتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمان ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام کوئی الگ الگ چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان اور اسلام الگ الگ چیز کا نام ہے؟ چونکہ وقت نہیں ہے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتا، اس لیے مختصر پیرائے کے اندر بس آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان والوں سے کہا، مسلمان ہونے کا کہا، ذہن میں سوال اٹھا کہ باری تعالیٰ تو نے کہا ایمان والوں سے اور حکم دیا کہ پورے کے پورے مسلمان بنو، اب ذرا ہمیں بتا بھی دے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں ایمان والے کہہ رہا ہے، دوسری طرف ہمیں مسلمان ہونے کا کہہ رہا ہے۔ اگر ایمان اور اسلام ایک چیز ہوتی یا مومن اور مسلمان ایک چیز ہوتی تو پھر اللہ رب العزت قطعی طور پر یہ نہ فرماتا کہ اے ایمان والو مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان بھی پورے کے پورے ہو جاؤ۔ مفسرین کرام نے جب اس آیت مقدسہ کی تفسیر کی تو انہوں نے کہا کہ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے، ایمان کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ ہے، انسان کے دل و دماغ کے اندر پنپنے والے خیالات کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق اسی عقیدے اور اسی نظریے کے مطابق عملی زندگی ظاہر کرنے کا نام اسلام ہے۔ عملی زندگی ہے وہ فرق کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں، اسلام کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مذہب ہو سکتا ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ اسلام ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے کے سارے، پورے کے پورے اور مکمل کے مکمل اور ٹوٹیلٹی کے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ اسلام ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہو، اسلام ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ہو، اسلام ہماری معیشت میں بھی ہو، ہماری معاشرت میں بھی ہو، ہمارے سماج کے اندر بھی ہو، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہو، ہمارے تمام تر اداروں کے اندر بھی ہو، ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو، اور پورے کی پوری حکومتی مشینری کے اندر بھی اسلام جھلکتا ہوا نظر آئے۔ جب یہ ہوگا تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلامی جمہوریہ ملک مسلم پاکستان ہے۔ کا مالک اگر رخصت ہونا چاہے اور اسے پوچھا جائے کہ تم تو جا رہے ہو، باقی پیچھے نظام کیسے چلے گا، وہ کہے گا کہ میں نظام ہی ایسا بنا کر جا رہا ہوں، میں انفراسٹرکچر ایسا دے کر جا رہا ہوں کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں آتا، میری کمپنی بھی بڑھتی جائے گی، پروڈکٹ بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ حیات مبارکہ کی بے مثل و بے مثال زندگی اور شفاف کردار گزار کر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ میں ایک قوم بنا کر جا رہا ہوں، میں پوری تربیت گاہ بنا کر جا رہا ہوں، بس جس نے میری تعلیمات میرے بعد اگر کسی میں دیکھنی ہو تو میرے بعد پھر میرے صحابہ کرام ہیں، بس میرے صحابہ کرام کے اندر تو میری عملی زندگی دیکھتے جانا۔ اگر کسی نے اسلام کی گارنٹی پیش کرنی ہو تو میرے کسی بھی صحابی کو اٹھا کر گارنٹی پیش کر دینا ہے، تو میں اسلام کی مضبوطی ملتی جائے گی۔ پھر ان صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ اب تمہاری گارنٹی کیا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا اب ہماری گارنٹی یہ ہے کہ ہمارے بعد آنے والے لوگ ان کو ہم وہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے۔ تو اس طرح پھر نسل در نسل یکے بعد دیگرے یہ سلسلہ چلتے چلتے آج 14ویں صدی تک ہم تک پہنچ گیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو اللہ کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، تو میرے سمیت ہمیں سے ہر شخص اس بات پہ غور کرے کہ ہمارا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، صرف اپنے آپ کو مومن کہلوانا کافی نہیں، ہماری عملی زندگی یہ ثابت کرے کہ ہم مسلمان ہیں، تو تب جا کر اللہ کا قرآن ہمیں تسلیم کرے گا کہ واقعتاً ہم مسلمان ہیں۔